اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ یہود کا تذکرہ جاری ہے کہ یہود کے بڑے بڑے جرم کیا ہیں، اور اگر یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے معجزات مانگ رہے ہیں، تو یہود تو اس سے پہلے بڑے بڑے اپنے نبیوں سے بھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ، اور ان کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب، مختلف سختیاں بھی آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کے بڑے بڑے کرتوتوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہود کے یہ بڑے بڑے جرم ہیں، جن جرموں کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی۔ ان جرموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان بدبختوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی، بادشاہ وقت کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا، اور پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ سیدہ مریم طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا انہوں نے زنا کیا ہے والعیاذ باللہ، اور اس کے نتیجے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہر قسم کی مخالفت کی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی۔ جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو انہوں نے شہید کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی پوری سازش کی۔ تو ان کی یہ کوشش، اگرچہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ اس سے بڑا گھناؤنا جرم اور کیا ہو سکتا ہے عملی طور پر بھی۔ اور یہ صرف ان کا عملی طور پہ جرم نہیں ہے، ان کا پھر وہ اس بات کو کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے اور ہم اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، ان کو اپنے اس کرنے پر کوئی افسوس اور پشیمانی بھی نہیں تھی۔ وہ بڑے دیدہ دلیری سے، بڑے مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کے ساتھ، باقاعدہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے ان کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ انہوں نے کوشش ضرور کی، اور ان کی سازشیں مشہور ہیں، اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن بہرحال اپنے نامہ اعمال میں انہوں نے یہ گھناؤنا جرم ضرور لکھوا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ وہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر سکے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے سکے، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی کسی شخص پر، اور اس کو انہوں نے قتل کروایا اور سولی دلوائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود ہوں یا اہل کتاب نصارہ ہوں، یہ اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں، ان کا اختلاف ہے۔ اب وہ ایک موقف پہ نہیں ہے، نہ یہود اور عیسائیوں میں کوئی اتفاق ہے، وہ ایک پیج پر ہیں۔ یہود اور نصارہ وہ آپس میں مختلف ہیں، ایک پیج پر نہیں ہے اس بارے میں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا موقف ہے۔ اور پھر ان کا آپس میں تو اختلاف ہے ہی، یہود نصارہ کا، یہود کا آپس میں بھی اختلاف ہے، یہود کے گروہ ہیں، مختلف موقف ہیں۔ عیسائیوں کا آپس میں اختلاف ہے، کل وضاحت ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس اختلاف کو حل کرنے کا ان کے پاس کوئی ٹھوس ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اختلاف کو حل کرنے کا ٹھوس ذریعہ وہ تو اللہ کی طرف سے خبر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو پھر اللہ کی کتاب قرآن ہی ہے، قرآن میں ہی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کی ہے۔ اس قرآن کو نہ یہودی مانتے ہیں نہ عیسائی مانتے ہیں، تو اب یہود نصارہ کے پاس تو ظن و تخمین ہی ہیں، اٹکل پچو ہی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں نص صریح کے ساتھ، بڑے وضاحت کے ساتھ، وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا۔ یعنی یہ مراد نہیں کہ انہوں نے یہ جرم نہیں کیا، جرم تو انہوں نے پورا کیا ہے، لیکن وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف۔ تو اللہ کے یہاں اٹھانے سے مراد کسی کو فوت کر کے اٹھانا نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ کے اٹھانے سے مراد جسم اور روح سمیت اٹھانا ہے، کل اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
فوت نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، ان کو سولی نہیں دی گئی، ان کے شبے میں کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یقینی طور پر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا، یہود اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ تو اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح سمیت وہ آسمانوں میں ہیں، جیسے اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں وہ آسمانوں میں ہیں۔ ان کی ابھی موت نہیں آئی، جب ان کی موت نہیں آئی تو پھر ان کی موت کب آئے گی؟ ان کی موت وہ قرب قیامت اتریں گے آسمانوں سے، اور پھر وہ زندگی گزاریں گے دنیا میں، اور پھر باقاعدہ ان کو موت بھی آئے گی، تو وہ تب فوت ہوں گے، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے اس کی وضاحت میں میں اس نقطے کو واضح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا بھی ان کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قبل موتہ، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ کی موت تو آئی نہیں، موت تو وارد نہیں ہوئی، جو بھی دنیا میں آتا ہے اس پر موت آتی ہے، حضرت عیسیٰ پر ابھی موت وارد نہیں ہوئی۔ تو جب وہ فوت ہوں گے حضرت عیسیٰ، تو ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ یہاں قبل موتی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے، جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین وغیرہ۔ نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب مگر البتہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ پر قبل موتی، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، یہ زیادہ مفسرین کی یہی رائے ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں قبل موتی کی ضمیر اہل کتاب پر لوٹ رہی ہے، کہ نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب مگر البتہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ پر اپنی موت سے پہلے۔ بعض نے یہ تفسیر بھی کی ہے، یہ تفسیر غلط نہیں ہے، بہرحال عربی لغت کی روح سے یہ تفسیر کی جا سکتی ہے، لیکن جو کبار صحابہ جمہور مفسرین کی جو تفسیر ہے وہ دوسری ہے، کہ یہاں موتی ہی سے مراد حضرت عیسیٰ کا چونکہ قصہ جاری ہے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، تو اب جب اللہ نے انہیں اٹھا لیا تو اللہ فرماتے ہیں انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں سولی نہیں دی گئی، انہیں اللہ نے اٹھا لیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ حضرت عیسیٰ کب فوت نہیں ہوئے، تو پھر اب ان کی وفات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ تو موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہی جمہور مفسرین کی رائے ہے۔ یہ رائے زیادہ وجیح بھی ہے، اس لیے کہ اگر یہ مراد لیا جائے قبل موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹا دی جائے تو اگرچہ لغت کی روح سے یہ تفسیر صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس تفسیر میں کوئی بات جو اللہ تعالیٰ خاص واضح کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے شہید کرنے کی سازش کی، اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس حوالے سے اس آیت کے اندر جو حضرت عیسیٰ کا جو پیدائش بھی ان کی معجزاتی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور فوت وہ ہوئے نہیں، ان کو آسمان پر بھی معجزاتی طریقے سے اٹھایا گیا۔ تو یہ سارا جس انداز سے اللہ تعالیٰ اپنی بڑی کارگزاری اور اپنی بڑی قدرت بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، اور اللہ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اللہ وہ کر گزرتے ہیں، اللہ کو کوئی ٹوک نہیں سکتا اور اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو اس انداز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں یہ معجزاتی انداز کی ہیں۔ تو اگر اس سے مراد ہر اہل کتاب کی موت لی جائے تو اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت کے وقت حضرت عیسیٰ تو کیا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایمان لانا، کہ پہلی بات یہ کہ یہود حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط جو ہے وہ موقف رکھتے ہیں کہ وہ ولد الزنا نعوذ باللہ، عام انسان بھی نہیں سمجھتے، عام انسان سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو آیات من آیات اللہ ہیں اور اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں اور اللہ نے انہیں بڑی بڑی نشانیاں دی۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ اللہ کے رسول نہیں مانتے انہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہود کا یہ جو موقف ہے کہ وہ نعوذ باللہ نبی نہیں ہے، اور عام انسان کی طرح بھی نہیں مانتے، وہ تو ولد الزنا مانتے ہیں، تو یہود کا یہ موقف ان کی موت سے پہلے ٹھیک ہو جائے گا، موت سے پہلے ان کو ایمان لانا پڑے گا اللہ کی صحیح باتوں پر۔ اسی طرح صرف حضرت عیسیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہودی غلط موقف رکھتا ہے یا اور
آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، توحید شرک کے بارے میں اور اللہ کی آیات کو چھپانے کے بارے میں جتنے ان کے بڑے بڑے کرتوت ہیں، وہ تو ہر بندہ موت کے وقت تو ہر بندہ ایمان لے آتا ہے۔ موت کے وقت تو جب پٹائی ہوتی ہے تو ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے، تو وہ صرف حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا موقف ٹھیک نہیں ہوگا، وہ تو سارے موقف ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہاں کیا خصوصیت ہوئی؟ اسی طرح عیسائی، ٹھیک ہے عیسائی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی سازش میں وہ شریک نہیں تھے، وہ بھی یہ مانتے ہیں، ان کا بھی موقف حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پھر شہید ہونے کے بعد آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور موقف ان کا بھی ویسے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت آئیں گے۔ یہ عیسائیوں کا بھی موقف ہے، اگرچہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ انہیں ایک دفعہ شہید کر دیا گیا ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں پھر ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ بہرحال ان کے بھی جو غلط عقائد ہیں عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہوں یا دیگر جتنے غلط عقائد ہیں، ان کی موت ہر عیسائی کے موت کے وقت وہ ان کو اپنے سب عقائد سے دستبردار ہونا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، اللہ کی ہر بات کو ماننا پڑے گا۔ مرتے وقت تو ہر بندہ وہ سیدھا ہو جاتا ہے، مرتے وقت تو ہر گناہ گار، اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان پر بھی موت آتی ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کاش کہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملے اور میں اپنی اصلاح کروں، میں نیک عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ مرتے وقت ہر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ ایک خصوصیت حضرت عیسیٰ کی پھر اس میں تو نہ ہوئی۔ تو اس لیے بہتر تفسیر وہی ہے جو صحابہ اور تابعین کی ہے، اور تفسیر کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر کی، صحابہ نے کیا تفسیر کی، تابعین نے کیا تفسیر کی، تو یہی صحابہ تابعین تبع تابعین کی تفسیر ہے، اور اسی تفسیر کی تائید قرآن و حدیث سے ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث متواتر احادیث سے اس کی ہوتی ہے تفسیر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں اور حضرت عیسیٰ قرب قیامت آسمانوں سے اتریں گے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، اور وہ صحیح احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کا نزول، دجال کا جب خروج ہو چکا ہوگا تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ کا نزول فرشتوں کے کندھوں پر ہوگا، اور وہ دمشق کا ایک منارہ ہے جس کو منارہ شرقیہ کہتے ہیں، تو وہ وہاں وہ اتریں گے فجر کی نماز کے وقت، اور ان کے مبارک بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے وہ آئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب ان کا نزول ہوگا تو وہ صلیب توڑ دیں گے، عیسائیوں کی تردید کریں گے اور صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور کفار ان کو دیکھ کر مرنا شروع ہو جائیں گے اور کفار دور بھاگیں گے، اور دجال ان کو دیکھ کر گھلنا شروع ہو جائے گا، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ چھوڑ دیں دجال کو تو احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ گھلتے گھلتے ہی ختم ہو جائے، جس طرح اگر آپ پانی کے اندر نمک ڈالیں، نمک کی ڈلی ڈالیں تو وہ آہستہ آہستہ گھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ چھوڑ دیں دجال کو تو حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ دجال گھل گھل کے ہی ختم ہو جائے، لیکن حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے، اور حضرت عیسیٰ پیچھا کر کے اس کو قتل کریں گے اپنے نیزے سے، اور اس کا خون جو ہے لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو اور پھر حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ رہیں گے، اور پھر 7 سال ایسے ہوں گے کہ جس میں مسلمان ہوں گے، کفار تو ختم ہو جائیں گے، یہود ویسے قتل کر دیے جائیں گے، درخت اور پتھر باقاعدہ پکار کر کہیں گے کہ اے مسلمان آؤ میرے پیچھے یہودی ہے اسے ختم کر دو، تو کفار اور یہود نصارہ ختم ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، اور پھر مسلمان ہوں گے جو یا مومن ہو جائیں گے یا وہ شکست کھا جائیں گے، کفار سارے مسلمان رہ جائیں گے، اور 7 سال ایسے گزریں گے جس میں 2 مسلمانوں کے دلوں میں کوئی قدورت نہیں ہوگی، اور اللہ کی بڑی نعمتیں ہوں گی اور بہت برکت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی یاجوج ماجوج اتریں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر چڑھ جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ساری تفاصیل صحیح احادیث مبارکہ میں 50 احادیث ہیں جو اس بارے میں ہیں، اور
ان حدیث کو علماء نے متواتر قرار دیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہیں. یہود تو کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا، بوانگ دہل کہتے ہیں. اس کے باوجود یہود جو ہیں وہ مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. وہ یہود جو ہیں ان کی کتابوں میں ہے کہ کسی مسیحا نے آنا ہے، تو اس مسیحا سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن یہود کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تو عیسیٰ کو شہید کر دیا ہے. تو اب یہود ان کی کتابوں میں تو رات وغیرہ میں مسیحا کا ذکر ہے، تو وہ مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہ ایک مسیح آئے گا ان کا، یہودیوں کا، جس کا نام المسیح الدجال ہے. تو وہ اسے مسیحا سمجھ کر اس کے پیروکار بنیں گے اور وہ اس کی پیروی کریں گے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اصل مسیح ہیں، جو مسیح الہدا ہیں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس مسیح الدجال کو قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں کو بھی قتل کریں گے. تو بہرحال مسیحا نے آنا تو ہے. یہود غلط مسیحا کے انتظار میں ہیں، عیسائی وہ بھی مسیحا کے انتظار میں ہیں، حضرت عیسیٰ کے انتظار میں ہیں، اور مسلمان وہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے انتظار میں ہیں. اور یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے، اور یہ ہماری عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. امام مہدی کس میں؟ احادیث مبارکہ. جی امام مہدی کا ذکر ہے. امام مہدی ایک نیک شخص ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو امام مہدی موجود ہوں گے، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کر رہے ہوں گے. بلکہ جی آئے ہوں گے. اصل میں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ دجال جو ہے نا یہ غصے کی حالت میں خروج کرے گا. یہ دجال موجود ہے، وہ غصے کی حالت میں خروج کرے گا. اور غصہ اس کو کس چیز پہ آئے گا؟ اصل میں دنیا میں تو فتنے اور دجالیت اور یہ چیزیں بہت پھیل چکی ہوں گی، لیکن جب بھی چیزیں بہت زیادہ ہوں گی، اللہ کو پتہ ہے اس وقت بھی بہت مکر و فریب اور بہت دھوکہ دہی اور فتنے پھیل چکے ہیں. تو امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی جو ہیں وہ قیادت کریں گے مسلمانوں کی. مسلمان ان کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہوں گے، اور پھر یہ لوگ جہاد کریں گے کفر کے خلاف اور باطل کے خلاف. اور جب ان کو فتوحات ملنا شروع ہوں گی، ان کو طاقت ان کی بڑھتی جائے گی، تو اس غصے کی حالت میں دجال خروج کرے گا. اور دجال جو ہے وہ ان کا پیچھا کرے گا، پوری دنیا میں گھومے گا. 40 دن رہے گا دنیا میں. ایک دن اس کا سال کا ہوگا، ایک دن مہینے کا ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کا ہوگا، باقی اس کے 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے. تو وہ ان کا پیچھا کرے گا. لیکن جہاں ان کی مڑ بھیڑ ہوگی تو فجر کے وقت وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ سے کہا جائے گا کہ آئیں آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں، امیر تم ہی میں سے ہوگا. اللہ نے اس امت کو بڑی فضیلت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امیر حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم امام تم ہی میں سے ہو. تو بہرحال تو امام مہدی کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں. تو حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نزول کے بارے میں متواتر احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی دیگر کتابوں کی احادیث موجود ہیں. قرآن میں کتنی آیات میں صراحت ہے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نزول کی. ان آیات میں جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیے اس بارے میں یہود نصارہ اختلاف کریں تو ان کا تو اختلاف سمجھ میں آتا ہے، وہ تو ہیں ہی مخالف. لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے جب ان معاملات میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. جب مسلمان ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر دیں. جوید احمد غامدی ان کے پیروکار ایک طبقہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن کی صریح آیت ہے ماننے کے منکر ہیں. قادیانی وہ الگ منکر ہیں، اور یہ چلو وہ تو قادیانی ہیں، وہ تو ویسے دار اسلام سے خارج ہیں. اور یہ جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے. قرآن میں بھی ذکر ہے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نزول کا اور حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا، اور احادیث مبارکہ متواتر موجود ہیں. احادیث مبارکہ کے بارے میں ویسے ہی وہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں. بخاری مسلم کے احادیث کا انکار ہے. متواتر احادیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جی احادیث جو ہیں وہ خبر واحد جو ہے وہ مسئلہ پیدا کرتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. ان کا موقع وہ بھی غلط ہے. یہاں تو خبر واحد بھی نہیں ہے، یہاں تو متواتر احادیث ہے، اور متواتر احادیث سے پہلے قرآن کی آیات موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مسئلہ اگر اتنا ہی اہم ہے تو یہ مسئلہ قرآن میں ہونا چاہیے،
پہلی بات ہے یہ ان کا کہنا کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہونا چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہر بات قرآن میں ہو، بہت سی باتیں قرآن میں نہیں ہیں، وہ تو تب ضروری ہو جب دین کا ماخذ وحید قرآن ہو۔ تو دین کا ماخذ تو قرآن اور سنت دونوں ہیں۔ ہم تو کوئی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک قرآن میں نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے پھر تو آپ سنت کو ماننے کے منکر ہیں، پھر تو آپ حدیث کو ماننے سے منکر ہیں۔ تو دین تو قرآن و سنت دونوں کا نام ہے۔ پھر یہ بات قرآن میں موجود بھی ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر یہ مسئلہ اتنا ہی جو ہے نا وہ ہے تو حدیث کی ایک کتاب موطا امام مالک ہے، اس میں ذکر نہیں ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو وہی صحیح بخاری میں ذکر ہے، صحیح مسلم میں ذکر ہے، دیگر احادیث میں ذکر ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ جسے نہ ماننا ہو اس کے پاس بہانے تو بہت ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی قرآن کی اتنی اہم صورت ہے سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ کے اندر جو بات نہیں ہے تو میں اس کو تو نہیں مانوں گا۔ ایک بات سورہ بقرہ کی بجائے سورہ یاسین میں آ جائے، کوئی بندہ کہ نہیں جی سورہ بقرہ قرآن کی سب سے اہم سب سے لمبی صورت ہے، چونکہ فلاں چیز سورہ بقرہ کے اندر نہیں ہے تو میں تو نہیں مانوں گا، تو یہ تو کتنی فضول بات ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کوئی چیز کس صورت میں اتارتے ہیں، اللہ کوئی حکم قرآن میں اتارتے ہیں یا سنت میں اتارتے ہیں، ہمارے لیے تو قرآن اور حکمت، قرآن اور سنت دونوں ماخذ شریعت ہیں۔ تو یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، متواتر احادیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ایک تو یہاں ذکر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کا، جسم اور روح سمیت، اور ان کے دوبارہ دنیا میں آنے کا اور دوبارہ دنیا میں آ کر فوت ہونے کا ذکر یہاں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیات بہت واضح ہیں اس بارے میں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حضرت مریم کو ان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے حضرت مریم کو فرشتوں کے ذریعے بتایا تھا۔ سورہ آل عمران ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 45-46۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جو اللہ سے ہے، بکلمۃ منہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ حضرت عیسیٰ کا لقب کلمۃ اللہ بھی ہے، اللہ نے ان کو کلمہ کن سے خاص طریقے سے پیدا فرمایا۔ اسمہ المسیح جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں بڑے باوقار بڑے وجیح ہوں گے، عزت والے، ومن المقربین اور اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ فرشتے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم کو بشارت دے رہے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے فی المہدی وَکَہْلًا وَمِنَ الصَّالِحِینَ گود میں اور ادھیڑ عمر میں، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دینا، اور اس میں یہ کہنا کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا گود میں اور ادھیڑ عمری میں، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا یہ دونوں معجزے ہیں، لوگوں سے کلام کریں گے گود میں اور ادھیڑ عمری میں۔ گود میں کلام کرنا یہ اچنبے کی بات ہے، یہ حیرانگی کی بات ہے، یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے، تو یہ معجزہ ہے بہت بڑا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں بات کی، قرآن میں صراحت سے ذکر ہے۔ جب لوگوں نے حضرت مریم پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی طرف، تو قوم والے کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کر سکتے ہیں جو گود میں ہے اور بچہ ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ اتنے چھوٹے تھے کہ اس چھوٹی عمر میں کوئی کلام نہیں کرتا، چند دن کے تھے ابھی۔ تو حضرت عیسیٰ پکار اٹھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے معجزاتی طور پر گود میں کلام کیا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم کو بشارت دے دی تھی فرشتوں کے ذریعے کہ وہ گود میں کلام کریں گے اور یہ معجزاتی کلام ہوگا، اور فرمایا کہ وہ ادھیڑ عمری میں کلام کریں گے۔ گود میں کلام کرنا تو ایک اچنبے کی چیز ہے اور ایک اللہ کی بڑی قدرت ہے، ادھیڑ عمری میں کلام کرنا یہ کیا خاص بات ہوئی؟ ادھیڑ عمری میں کلام کرنا، جس طرح گود میں کلام کرنا خاص بات ہے، یہ بھی خاص بات ہے۔ عام ادھیڑ عمری میں کلام کرنا، ادھیڑ عمری چھوڑے بڑھاپے میں کلام کرنا،
80 سال عمر ہو جائے، 90 سال عمر ہو جائے، 100 سال عمر ہو جائے، 100 سال سے اوپر عمر ہو جائے، لوگ پھر بھی باتیں کرتے ہیں. تو کلام کرنا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. پھر اللہ اس کو بطور خاص کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بھی ایک معجزاتی کلام ہے. کیسے کہ اس میں اشارہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے آسمانوں پر، اور دوبارہ دنیا میں معجزاتی طریقے سے آسمان پہ اٹھا لیے جائیں گے، معجزاتی طریقے سے دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا ان کا، اور پھر وہ لوگوں سے کلام بھی کریں گے، لوگوں میں زندگی بھی گزاریں گے. تو یہ صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمری میں کلام کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، سورہ زخرف آیت نمبر 61. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات جاری ہے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مثلاً، ابن مریم کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 57 سے. تو یہ بات جاری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ البتہ علامت ہے قیامت کی نشانی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. تو حضرت عیسیٰ کو قیامت کی نشانی قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ہیں اور آ کر طبی طریقے سے دنیا سے چلے گئے ہیں فوت ہو کر، اور انہوں نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ، اور یقیناً دیکھیں ترجمے میں وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو تم قیامت کے بارے میں شک و شبہ نہ کرو. وَاتَّبِعُونِ، میری پیروی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے. تو حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس طرح دجال قیامت کی نشانی ہے، جس طرح یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی نشانی ہے، جس طرح سورج کے مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا نکلنا، اور اس زمین میں 3 جگہوں پر لوگوں کا دھنسنا، آگ کا نکلنا، دھوئیں کا ہونا، اور اس قسم کی جو قیامت کی بڑی 10 نشانیاں ہیں. تو ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے. قرآن کریم کے یہ دلائل ہیں، اور بھی دلائل موجود ہیں، اور بھی اشارے موجود ہیں، جن سے پتہ لگتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اتریں گے. تو یہ مسئلہ صرف احادیث کا نہیں ہے، قرآن میں بھی موجود ہے. اور اگر قرآن میں موجود نہ بھی ہو تو یہ قرآن سے ہونے کا مطالبہ کرنا، یہ مطالبہ 100% ناانصافی ہے، اور یہ اصل میں احادیث مبارکہ سے انکار اور ان کو نہ ماننے والی بات ہے. احادیث مبارکہ میں کیا موجود ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی. امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے استاد امام شافعی ہیں، ان کے استاد امام مالک ہیں. تو یہ امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک. امام مالک 179 میں فوت ہوئے ہیں، اور امام بخاری 256 میں فوت ہوئے ہیں. تو حدیث کی کسی ایک کتاب میں کسی مسئلے کا ذکر نہ ہونا یہ کوئی دلیل ہے؟ صحیح بخاری میں کسی مسئلے کا ذکر نہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. صحاح ستہ میں کسی حدیث کا نہ ہونا کوئی دلیل نہیں ہے. ایک حدیث صحاح ستہ کے علاوہ کسی اور کتاب میں مسند احمد میں آ سکتی ہے، اور کتابوں میں آ سکتی ہے، اور وہ صحیح ہو سکتی ہے. تو دیکھیے یہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور اس میں حدیث لائے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، ان قریب تم میں ابن مریم عیسیٰ بن مریم اتریں گے حکما عدلا، ایک عادل حکمران ہوں گے. فیکسر الصلیب، صلیب توڑ دیں گے. صلیب عیسائیت کی علامت ہے، کرسچینٹی کی. یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے. یہ خنزیر کو کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے حرام ہے. وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، جزیہ ختم ہو جائے گا، پھر جزیہ نہیں رہے گا، پھر اسلام یا جنگ ہوگی. وَيَفِيضَ الْمَالِ، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، برکت اللہ کی بہت زیادہ ہو جائے گی. حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. ایک تو امام حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ ہو چکا ہے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی ایسا ہوگا. حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک سجدہ لوگوں کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے افضل ہوگا. یعنی اتنی دینداری اور اتنی نیکی
اتنی اللہ کی طرف سے برکت ہوگی، اسلام کا اتنا بول بالا ہوگا کہ لوگوں کے نزدیک ایک سجدہ کرنا دنیا جہاں کی مال و دولت سے، دنیا جہاں کی نعمتوں سے زیادہ اہم چیز ہوگی. اور واقعی ہی ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. جس طرح حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں سنتیں یہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں. حضرت عیسیٰ کے دور میں ایک سجدہ لوگوں کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے افضل ہوگا، اور یہ حقیقت ہے. تو گویا کہ صرف 2 رکعتیں نہیں، ایک سجدہ ہی دنیا و ما فیہا، دنیا کی ہر نعمت سے افضل ہے، اور یہی حقیقت ہے. ثم یقول ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ نے پھر فرمایا یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر کے، فرمایا وقرؤ ان شئتم، چاہو تو قرآن کی یہ آیت بھی پڑھ لو. حضرت عیسیٰ کے نزول کا ذکر قرآن میں بھی حضرت ابو ہریرہ قرآن کی آیت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کی. حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں چاہو تو قرآن کی آیت بھی پڑھ لو، قرآن سے بھی ثابت ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ یہ قرآن میں آئی نہیں. غامدی صاحب کہتے ہیں قرآن میں آئی نہیں، اور منمانی تفسیر کرتے ہیں ان آیات کی. تو کہتے ہیں کہ چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے. یہاں اپنی موت کی بجائے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، یہ زیادہ بہتر تفسیر ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے. تو اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر وہ ضرور ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے. حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے کیسے اہل کتاب ایمان لائیں گے؟ ان کو پتہ لگ جائے گا حضرت عیسیٰ کا. وہ ایمان چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب وہ مسلمانوں کے مد مقابل آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے مد مقابل آ جائیں گے. اب 2 ہی صورتیں ہوں گی ان کے سامنے، یہود ہیں کہ عیسائی ہیں. 2 ہی صورتیں ہوں گی ان کے سامنے، یا تو مسلمان ہو جائیں اور یا پھر لڑائی کریں. یا حضرت عیسیٰ کی بات مان لیں اور وہ اسلام ہے. حضرت عیسیٰ تو اب کوئی اپنا دین، اپنی شریعت تو نہیں لائیں گے نا. ہاں، اب تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اب عمل کرنے والے ہوں گے. تو اب دیکھیں، ویسے 3 آپشن ہوتی ہیں کہ یا کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، یا کوئی بندہ جزیہ دے کر ذلیل ہو کر مسلمانوں کا بات گزار بن کر رہے، اور یا پھر لڑائی. لیکن حضرت عیسیٰ کے دور میں یہ جو جزیہ والی بات ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ہم پڑھ چکے ہیں، جزیہ بھی ختم ہو جائے گا. اب 2 آپشن ہیں. تو اب ہر اہل کتاب یا مسلمان ہو جائے گا، مسلمان ہوگا تو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو حقیقت ہے اس کو مان لے گا، اور یا پھر جو ہے وہ مقابلہ کرے گا. جب مقابلہ کرے گا، مقابلے میں بھی اس کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی، اور مرتے وقت تو ہر شخص کے سامنے حقیقت واضح ہو جانی ہے. تو ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ کی حقیقت پر ایمان لے آئے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان کے اوپر، ان کے خلاف شہیدہ گواہ. قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان کے اوپر گواہ ہوں گے. کن کے اوپر؟ اہل کتاب کے اوپر. کن اہل کتاب کے اوپر؟ جو آج کل کے اہل کتاب ہیں؟ نہیں، ان پر نہیں. وہ اہل کتاب جو حضرت عیسیٰ کے دور کے تھے، وہ اہل کتاب جو حضرت عیسیٰ کے دور کے تھے. حضرت عیسیٰ بھی عالم الغیب نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں پتہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے، جیسے اللہ کو پتہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک موجود تھے اپنے لوگوں میں، اس وقت تک ان کے سامنے جو ہوتا رہا اس کا حضرت عیسیٰ کو پتہ ہے. حضرت عیسیٰ اس پر گواہ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جب تک اپنی قوم میں ہوتا ہے تو وہ اپنی قوم کے بارے میں گواہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بعض نشانیاں دے کر کہیں گے کہ جی میرے ساتھی آؤ، میں ان کو پانی پلاؤں. تو وہ آپ ان کو قریب بلائیں گے، اپنے فرشتے درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گے. فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کر دیں دین کے اندر، کیا کیا بدعات انہوں نے جاری کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین میں اضافے کر دیے، دین کو تبدیل کر دیا. آپ کو نہیں پتہ ہوگا، آپ نشان دیکھ کر، سجدوں وضو کے نشان وغیرہ، آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہیں اور میرے متبعین ہیں اور یہ نماز پڑھنے والے ہیں. تو آپ انہیں بلائیں گے حوض کوثر پر، اور فرشتے دور کر دیں گے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی پتہ ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دیکھا، جو آپ کے سامنے ہوا۔ آپ کے بعد کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ گواہ ہوں گے قیامت کے دن ان اہل کتاب کے خلاف، ان اہل کتاب کے خلاف جو حضرت عیسیٰ کے دور میں جو ایمان لائے حضرت عیسیٰ پر، اور جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اور جنہوں نے سازشیں کی، وہ حضرت عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے قیامت کے دن۔ اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ گواہ ہوں گے جب تک حضرت عیسیٰ موجود رہے ان میں، قرآن میں ذکر ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، اور یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو شرک کتنا ناپسند ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو قیامت کے دن ان سے سوال کریں گے۔ سورہ مائدہ میں موجود ہے، آیت نمبر 116 117۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ پاک ہیں، میرے لائق نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو حق ہی نہیں ہے، جو میرے لائق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ تو جانتے ہوتے اس کو، میں آپ کو ہی گواہ بناتا ہوں، میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، کہ آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ علام الغیوب ہے، میں علام الغیوب نہیں ہوں، میں علم غیب نہیں جانتا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، نہیں میں نے ان کو کہا تھا مگر جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، کہ میں نے تو انہیں وہی باتیں پہنچائی تھیں جو آپ نے مجھے حکم دی تھی، جو آپ نے وحی کی تھی، اور اس کا خلاصہ کیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے تو کبھی بات ہی نہیں کی کہ مجھے رب مان لو، میری ماں کو رب مان لو، میں نے تو انہیں آپ کا پیغام سنایا تھا، اور آپ کا پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں اس وقت تک ان میں گواہ رہا جب تک میں ان میں موجود رہا۔ تو یہاں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ سے پتہ لگا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، بلکہ آگے سراہ ہے، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پس جب آپ نے پورا لے لیا مجھے جسم اور روح سمیت، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر آپ ان کے اوپر نگہبان تھے، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ یعنی جب تک میں ان میں موجود رہا اس وقت تک تو حضرت عیسیٰ گواہی دیں گے کہ یہ ایمان لائے، یہ ایمان نہ لائے، جو حضرت عیسیٰ کے سامنے ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تو اور جب حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور تو جب دنیا میں آئیں گے تو جو ان کے سامنے ہوگا وہ گواہی دے دیں گے۔ جب وہ فوت ہو جائیں گے دوبارہ، جو ان کی پہلی موت ہوگی حضرت عیسیٰ کی، اس کے بعد اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی انہیں نہیں پتہ۔ تو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہیں، جب تک وہ رہے ان میں اس کی وہ گواہی دیں گے۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، پس بسبب ظلم کے یہودیوں سے ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر پاکیزہ چیزوں کو جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وَبِصَدِّهِمْ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، کثیرہ، بہت زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہودیوں کے بڑے بڑے بعض جرم بیان ہو رہے ہیں۔ پیچھے اللہ نے بڑے بڑے جرم بیان کر کے فرمایا کہ ان کے فلاں جرم کی وجہ سے، فلاں جرم کی وجہ سے، اور وہاں مفسرین فرماتے ہیں وہاں محذوف ہے لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یہود کے کیا کیا جرم ہیں اور ان کے ان جرموں کی وجہ سے کیا سزا ملی انہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بس بسبب یہودیوں کے ظلم کے، بہت سارے ظلم انہوں نے کیے جن کے پیچھے ذکر ہوا، اور اس کے علاوہ بھی ان کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر وہ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ تو انسان کے جرموں کی وجہ سے، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے، بعض دفعہ انسان کے لیے وہ چیزیں جو حلال ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے بطور سزا دیکھیں بعض دفعہ تو کچھ چیزیں حلال رہتی ہیں انسان کھا ہی نہیں پاتا،
اللہ معاف کرے، انسان اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر وہ حسرت تو کر سکتا ہے، کھا نہیں سکتا۔ ایسے لوگ بیماریوں کو میں مبتلا ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ کوئی چیز مزے کی کھا نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ تو بعض دفعہ سزا کے طور پر کچھ چیزیں حرام بھی کر دیتے ہیں، کچھ ایسے بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ جو عام طور پر نہیں ہوتے۔ اب مثال کے طور پر یہود پر ایسی مثلا چربی حرام کر دی گئی، چربی اصلاً طیب ہے، اصلاً حرام نہیں ہے، لیکن یہود پر حرام کی گئی تھی۔ یہود پر اونٹ اور ایسے بعض جانور حرام کر دیے گئے تھے، اور بعض اس قسم کی چیزیں یہود پر حرام کر دی گئی تھیں، حالانکہ یہ چیزیں اصلاً حرام نہیں ہیں۔ اصل میں یہود نے ان چیزوں کو اپنے اوپر غلط طور پہ حرام کیا، اللہ نے باقاعدہ ان پر حرام کر دی۔ پھر حضرت یعقوب نے بیماری کی وجہ سے یہ چیز نہیں کھائی، یہود نے غلط طور پہ اپنی چیز ایک حرام کر لی، تو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں تفصیل، تو اللہ نے ان پر کئی چیزیں حرام کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے ان پہ مشکل ڈالی، کیسے ان پر بوجھ ڈالے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب دیکھیں جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے توبہ کے لیے کیا انہیں سزا دی؟ قتل کریں ایک دوسرے کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو توبہ زبان سے اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب بندہ اتنا دیدہ دلیر ہو جائے اور جب بندہ اتنا جو ہے وہ آگے نکل جائے تو پھر بوجھ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، حلال چیزیں حرام ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے جس طرح آپ نے پچھلی قوموں پر بوجھ ڈالے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کتنی آسانی ہے کہ کوئی گندگی لگ جائے تو ہم گندگی کو دھو لیتے ہیں، چیز یہود کے ہاں اور ان کے ہاں یہ نہیں تھا، ان کے ہاں کوئی گندگی لگ جاتی تو انہیں وہ اس کو یعنی باقاعدہ کاٹنا پڑتا تھا، کینچی سے پھاڑنا پڑتا تھا اس چیز کو، اور یہ بوجھ تھے ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی ہم نے ان پر حرام کر دی۔ قرآن کریم میں اس کی تفصیل ہے، وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور فرمایا کہ ان کے اللہ کے رستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے بھی ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں۔ واخذہم الربا، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، یہ سود یہودیوں کی خاص نشانی ہے، یہودی سود کھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سود کھاتے تھے اور سود کے کاروبار میں بہت زیادہ ملوث تھے، اور وقد نہوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ انہیں روکا گیا۔ دیکھیں اللہ معاف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان بھی یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ آج دیکھیں آج مسلمان سود کتنا کھاتے ہیں، آج سود کو ختم، اللہ رسول سے جنگ، اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو تو مسلمان ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں، حکومتیں ہی جو ہیں وہ اپیل کر دیتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو ان کے سود کھانے کی وجہ سے حالانکہ وہ اسے روکے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے۔ آج ہمارے ہاں ایسے مسلمان بھی ہیں، اب ان کو کیا کہا جائے، وہ سود کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ غامدی صاحب نے سود کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہوا ہے، جی وہ تو سود جو ہے نا وہ فلاں قسم کا سود حرام تھا، یہ عام سود تو یہ تو حرام ہے ہی نہیں، عجیب اور تعویلیں کی ہوئی ہیں۔ اور غامدی صاحب کو چھوڑیں، ایک پورا طبقہ ہے ہمارے ہاں، وہ انہوں نے اسلامی بینک کاری اور پتہ نہیں کیا کیا، اتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ سود کو جائز کرنے والی بات ہے ہیلوں کے ذریعے، حالانکہ عام بندہ بھی جانتا ہے، عام بندہ جو بینک کار ہے وہ جانتا ہے کہ کنونشنل بینکنگ میں اور جس کو اسلامی بینکنگ کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کو جائز قرار دیا ہوا ہے، اور اللہ معاف کرے۔ اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن راسخ فی العلم لوگ ان میں سے، سارے یہودی، سارے اہل کتاب، ان کو یہودی کہنے نہیں چاہیے، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی نیک لوگ تھے، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی، حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وارضاہ، دیگر یہودی جو مسلمان ہو گئے، چاہے تھوڑے ہیں، اللہ کو بڑے عزیز ہے، اللہ کے نزدیک وہی نخبہ ہیں پوری اہل کتاب کے بالمقابل، ان کا وزن زیادہ ہے۔ لیکن راسخ فی العلم لوگ ان میں سے،
والمؤمنون یؤمنون، اور ایمان لانے والے جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ پر نازل کیا گیا اے اللہ کے رسول، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، عبداللہ بن سلام اور دیگر یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ لوگ مستثنا ہیں ان سارے بڑے بڑے جرموں سے۔ والمقیمین الصلاۃ، اور خاص طور پہ نماز قائم کرنے والے، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ بعض مفسرین نے زکوٰۃ ادا کرنے والے معنی کیا، بعض نے پاکی اختیار کرنے والے کا معنی کیا۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لانے والے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، یہ لوگ مستثنا ہیں۔ یہ سارے جرم اکثر اہل کتاب کے ہیں، یہودیوں کے، یہ لوگ مستثنا ہیں چاہے تھوڑے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں ان قریب ہم دیں گے انہیں اجر عظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔